بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اس سلسلے میں بات ہوگی وہ ہے منگنی کے بارے میں۔ مثلا شادی کا پیغام دینا، شادی سے پہلے اس کا جو مرحلہ ہے پیغام نکاح کرنا، یعنی کہ شادی کا پیغام دینا ہے، اس کے چار طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، چار طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، شادی کا پیغام کون دے؟ اس کی بھی چار صورتیں ہو سکتی ہیں جو ثابت ہیں، لڑکا دے، لڑکی دے، کیا اس کا معاملہ ہو۔ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ لڑکی کے ولی کو کچھ پیغام دے، ولی کو یعنی کہ ولی کو پیغام دے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ شادی کی تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، لڑکی کو ڈائریکٹ نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ بھی جائز اور ثابت ہے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ تیسرا طریقہ، کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکے کو خود نکاح پیغام دے دے، نکاح کا پیغام خود دے لڑکے کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی سنت ہے، ثابت ہے، یہ بھی طریقہ۔ چوتھا طریقہ ہے، لڑکی والے جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو شادی کا پیغام بھیجیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ چار طریقے حدیثوں میں بہرحال ثابت ہیں۔ اسی طرح وہ کون سی عورت ہے، اسی طرح سے وہ کون سی عورت ہے جس کو شادی کا پیغام دینا جائز ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس سے شادی ہو سکتی ہے۔ جن سے نہیں ہو سکتی ان کو نکاح کے لیے کہنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو شادی کا طے ہو گئی ہے یعنی کہ اس کا، تو ان کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کی یعنی کہ کہیں پہ شادی ہو چکی، ہاں اسی طرح اگر فائنل نہ ہوا ہو تو الگ مسئلہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کی بات چل رہی ہے کسی کے ساتھ شادی کی، تو آپ اگر نکاح کے اوپر اپنا پیغام بھیج دیں گے، اس کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام بھیجیں گے، تو اس میں نفرت پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا، تو اس لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح منگنی میں رسومات کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کے گھر جانا اور بہت سارا خرچہ کرنا، منگنی میں جو رسومات ہیں اس میں غیر شرعی طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اگر غیر شرعی طریقے ہوں تو پھر ناجائز ہوگا۔ اگر کوئی منگنی میں دباؤ میں آ کر اگر کوئی رسومات کر رہا ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ رضامندی اگر نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح منگنی میں مرد عورتوں کا اگر اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اگر یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا اس طرح کے کام کرنے۔ اسی طرح تحفے دینے، اس میں بھی رضامندی ہی ہوگی، رضامندی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ دباؤ میں تحفے وغیرہ دینا، کسی کی مجبوری میں، دباؤ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو صرف منہ کی حد تک آپ رضامندی کہہ دیں کہ لیکن معاشرے کے دباؤ ہو تو پھر رضامندی اس میں نہیں کہا جائے گا کہ آپ رضامندی میں یہ سارا کچھ دے رہے ہیں، پھر یہی کہا جائے گا آپ دباؤ میں کر رہے ہیں۔ تو تحفے طوائف تو دیے جاتے ہیں، اکثر رسماً دیے جاتے ہیں، دباؤ میں دیے جاتے ہیں، پریشر میں دیے جاتے ہیں، رضامندی اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی چیز ہے وہاں پہ کرنا بہرحال جائز نہیں۔ اس لیے منگنی کے اندر آپ دیکھ لیں، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہوتا ہے، یہ تو غیر محرم ہے ابھی اس کی، تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ لڑکی کو ہاتھ لگانا، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم منگنی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور منگنی کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ نہ سمجھیں، ابھی بات ہوئی ہے، نہ اس سے وہ بات کرے، نہ اس سے ملے ابھی، تو یہ چیزیں ہیں، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر رسومات سے بچا جائے، اس سے نکاح مشکل ہو رہے ہیں رسومات سے۔ کچھ رسومات ہو سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں، کسی کی مشابہ میں نہ ہو، اس میں کوئی ساتھ غلط عقائد نہ جڑے ہوں، تو شریعت کی حدود میں کوئی چیزیں رسمیں جائز
ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے بچا جائے، نکاح آسان ہو۔ تو اس لیے رسومات سے بچا جائے، مجبوری میں بھی ہو رہی ہوں اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات مجبوری میں بھی ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر چیزوں میں رضامندی کے خلاف ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر چیزوں میں رضامندی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ منگنی ہونے کے بعد ابھی دیکھیں معاملہ طے ہوتا ہے، معاملہ طے ہوا ہے، ابھی عورت لڑکا لڑکی دونوں اجنبی ہیں، دونوں غیر محرم ہیں ابھی تک۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ شادی ابھی، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی، ابھی صرف ایک بات ہوئی ہے، تو اس چیزیں پردے کا بھی خیال رکھا جائے اس میں۔